ماننے سے پہلے کیوں نہ عید مانا، کیوں نہ خوشیاں مانا. آج اگر حکم نہ آتے تو ہم بھی کسی بت خانے میں ہوتے اور کسی بت کے آگے سجدہ کرتے یا کسی گائے کو پوجا کرتے یا اس کا پیشاب پینے ہوتے، اس کو اپنا گاؤں مانا اور اپنا خدا مانا. ایسا کرم کیا ہے مسلمان نے، اس سر کو کتنی عزت عطا کرتی ہے، انسانیت کو عزت عطا فرماتی ہے. میں توحید پلا کر مشق کر دیا سارے جہاں کو. وہ خانے کعبہ یہ جو عظمتوں کی جگہ ہے، جہاں سے توحید سے دودھ پھوٹنا تھا، وہاں عالمیت ابوتی کو رکھے خانے کعبہ کے اوپر خود رکھے گئے. جب مصطفیٰ آئے تو خود کو بہت گر گئے. خودوں نے گر کر بتا دیا کہ ہمارا دور گیا، اب تو مصطفیٰ کا دور آ گیا، اب توحید کا دور آ گیا، اب شرک کا خاتمہ ہو گیا، اب دنیا میں شرک نہیں ہوگا، اب ہر جگہ پر توحید کے ڈنکے بجے. اس کو شاید کہتا ہے کہ مست ہے ہر ایک میں توحید سے، آ گیا موسم سہانا، آ گیا موسم سہانا، آ گیا عید نبی کا زمانہ، آ گیا. عید ہے مسلمانوں کی، اور ایسی عید ہے جو سب عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، سب عیدوں سے بڑھ کر عید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کی صدقہ ہے اسی عید کا. ہم کیوں کہتے ہیں اس عید کو؟ حالانکہ ہم عام زبان کے اندر اردو کے اندر چھوٹی عید بڑی عید کہتے ہیں، سلونی عید میٹھی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کو عید البقرہ کو، لیکن بڑی عید تو یہ ہے، ساری عیدوں سے بڑی عید ربیع الاول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی، یہ عید نہ ہوتی تو عید البقرہ بھی نہ ہوتی، یہ عید نہ ہوتی تو عید الفطر بھی نہ ہوتی. یہ میں نہیں کہتا، خود رب فرما، اللہ فرماتا ہے لولا کام لما خلقت الافلاک والارضین. اللہ فرماتا ہے اگر مجھے معبود تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، تیرا میلاد اگر نہ ہوتا، تیری ولادت اگر نہ ہوتی، تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، آسمانوں کو پیدا کرنا نہ زمین کو پیدا کرنا، کوئی پیدا کرتا. اب زمین اگر نہ ہوتی تو زمین یہی کہاں سے ہوتی، زمین ہی نہ ہوتی تو بکرے کہاں سے ہوتی. یہ گائے بھینس ہم ذبح کرتے ہی کہاں ہوتے اگر زمین نہیں ہوتی، آسمان ہی نہ ہوتا، لوہو قلم کچھ نہ ہوتا. اللہ فرماتا محمود کے جو کچھ ہے وہ تیرے قدموں کا صدقہ ہے، وہ تیری ولادت کا صدقہ ہے، وہ تیرے میلاد کا صدقہ ہے. تو پتہ چلا میلاد مصطفیٰ ساری عیدوں کی عید ہے، سب سے بڑھ کر عید ہے، ساری عیدوں سے افضل عید ہے. اس لیے کہ اس عید کے صدقے میں ساری عیدیں ملی. اور بھی خوشی، ہر خوشی عید ہوتی ہے، اور بھی خوشیاں تو ہمیں ملی، وہ بھی عید کے صدقے ملی. کسی کو بیٹا ملا، بیٹے کی خوشی وہ بھی عید کے صدقے. کسی کی شادی ہو گئی وہ بھی عید کے صدقے. ماں باپ ملے وہ بھی عید کے صدقے. یہ وطن ملا یہ بھی عید کے صدقے. اس لیے دنیا کے اندر کے صدقے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا ہی کرتا. اگر ماں کو پیدا کرتی تو جب دنیا نہ ہوتی، نہ ماں باپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ بچے ہوتے، نہ عید و اقارب ہوتے، کچھ نہ ہوتا. یہ سب صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے لیے. تو میلاد مصطفیٰ ساری عیدوں سے افضل عید ہے، سب سے بڑھ کر عید ہے. ساری عیدوں کی عید اگر ہے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس آیت کے الفاظ پر غور کیجیے. حضرت عیسیٰ نے جو فرمایا ان کے الفاظ پر غور کیجیے. انہوں نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے لیے آج کا دن صرف آج کے لیے عید ہے، نہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. یہ ذرا اولنا اور آخرنا کی رد ہو. بھائی دسترخوان تو ایک دن اترا، دسترخوان تو ایک مرتبہ اترا، وہ مسجد تو ایک مرتبہ ملی تھی، بار بار نہیں ملی، ہر سال نہیں ملی. لیکن اس ایک دن کو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ہر سال کی ہمارے لیے نہیں. جتنے قیامت تک نصرانی آئیں گے، جتنے قیامت تک میرے ماننے والے آئیں گے، ان سب کے لیے یہ دن جو ہوگا وہ عید کا دن ہوگا.
نقل کر کے بتایا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ ایک دن ایک نعمت نازل ہوئی اور ہر سال اس کو منا رہے ہیں، قیامت تک منا رہے ہیں، تو مسلمانوں مصطفیٰ کے آنے پر کبھی بھی لازم مصطفیٰ ہر سال منایا، ختم مت کر دینا اس کو۔ اور دیکھیے صرف یہ نہیں تو منایا جاتا، اور اگر ہم دیگر اسلامی شاعر پر نگاہ ڈالیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خاص اپنی نعمت نازل فرمائی تو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یادگار دن بنایا، اس دن کو اللہ نے یادگار دن کا حاصل بنایا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر۔ فرمایا میں نے اس میں قرآن نازل کیا، یہ واقع ہو اسی ایک رات میں پورا قرآن اللہ نے محفوظ سے آسمان نزل کر، فرمایا چونکہ میں نے نازل کر دیا لہذا اب اس کو یادگار بھی بنا دیا، اس رات کو یادگار بنا دیا۔ مولا کس طرح یادگار ہوا؟ فرمایا میں نے اس کو شب قدر بنا دیا، میں نے اس کو شب قدر بنا دیا۔ اب ہر سال شب قدر آئے گی، ہر سال تم اس میں عبادت کرو گے، ہر سال عبادت کرو گے، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا تمہیں ثواب ملے گا، ہر سال فرشتے بھی عبادت کریں گے، ہر سال اس رات میں جبرائیل کے علی بھی اتر کر تمہیں دعائیں دیا کریں گے۔ جس کو یادگار کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن ایک رات نازل ہوا، بار بار نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کو شب قدر بنا کے یادگار بنا دیا۔ یادگار مصطفیٰ ایک دن تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، مسلمانوں نے قیامت تک کے لیے یادگار عید میلاد النبی بنا دیا، اللہ کی صدر پر۔ اسی طرح جمعے کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم جمعے کے دن، اور جمعے کے دن اللہ نے کو بنایا، ان کی تقریب فرمائی، اور اس جمعے کو اللہ نے کیا مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ اردو فرماتے ہیں مسلمانوں کی عید، تو نے فرمایا مسلمانوں کی عید کیا ہے؟ جمعہ۔ اس کو مناؤ، اس کو کس طرح مناؤ؟ جایا کرو جمعے کی نماز پڑھو، کپڑے پہنا کرو، آیا کرو، غسل کیا کرو، سب اس کا کام ہو گیا۔ عام دن میں نہیں مستحب، عام دن میں نہانا کوئی نہیں ضروری، اچھے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا اس طرح جماعت کے ساتھ ضروری نہیں ہے، لیکن نہیں جمعے کے اندر کپڑے پہننا بھی سنت ہے، لیکن لگانا بھی سنت ہے، غسل کرنا بھی سنت ہے، اور وہاں جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ 2 رکعت ادا کرنا بھی سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اس کو عید کا دن بنا دیا۔ تو اگر حضرت آدم کے پیدا ہونے پر جمعہ کا دن عید کا ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے پیدا ہونے پر 12 ربیع الاول کیوں نہیں کریں؟ یہ سب سے بڑی عید ہے، سب سے افضل عید ہے، کیوں نہ عید منائے، کیوں نہ خوشیاں منائے؟ یہ وہ ذات آئی کہ جس نے انسان کو مارے مذلت سے نکال دیا۔ انسان چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوشی مناتا ہے، کوئی خوشی مل جائے چھوٹی سی کو مناتا ہے، یہاں تو اتنی بڑی بڑی خوشیاں ملی ہیں، اتنی بڑی بڑی خوشیاں ملی ہیں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام سے نوازا، حضور کے صدقے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسان کا اظہار کرنا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا یہ ہمارا احسان ہے، اس کو یاد تو کرو، کتنی بڑی نعمت دی ہم نے، ورنہ کیا ہوا نبی آ گئے تھے،
فرمایا یہی نبی تو ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے تم گمراہی میں پڑے، ان کے آنے سے پہلے جہنم کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے. ارے یہی نبی تو ہیں جس کے صدقے میں ہم نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور اس نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا. کیا یہ نعمت کم ہے؟ کیا یہ خوشی کم ہے؟ ساری خوشیاں ایک، ساری نعمتیں ایک، اور جو اسلام کی نعمت اللہ نے نبی کے صدقے میں عطا ہوئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ہمیں قدر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ قدر پوچھتی تو حضرت موسیٰ سے پوچھی، نبیوں سے پوچھی. ہم تو جانتے ہیں کہ نبی کے مقام اور مرتبے، ہم تو آشنا ہی نہیں ہیں اپنے آقا کے مقام اور مرتبے سے. مسلمان ہو کر اور پھر ایسی باتیں کوئی صاف کرنے تو کوئی ابھی ہم نے پوری تحریک چلائی، یہ سیرت چلائی کہ ہماری عمر ہے. یہ کوئی گستاخی ہے کی سوال قتل وقت کوئی نہیں، 50,000 میں جمع کر دو شہری ہمارا جب جمع کرایا جس میں ہم نے پوری تحریک چلائی. وہ کہتی ہے 4,000 میں جمع کرا دو گستاخی ہے. گستاخی کرے 4,000 جمع کرا دے پھر چھوٹ ہے، پھر 4,000 جمع کرائے پھر چھوٹ ہے. حالانکہ اسلام میں سزا نہیں ہے. اسلام میں سزا ہے کہ جو نبی کی ادنا سی گستاخی کرے. حضور کی گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے قدم ہائے مبارک سے لگنے والی نالے میں پاک کی بھی کوئی ادا نہیں کرے تو اس کی بھی اسلام نے سزا دیا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے تحریک چلائی اور الحمدللہ تحریک کے نام سے رسالت کے پلیٹ فارم پر پورے پاکستان کی تمام مذہبی تمام سیاسی جماعتوں کو الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور پوری قوم نے متحد ہو کر کہ الحمدللہ آپ کو سلاسل دیگا وزیر اعظم صاحب کی حد جاتا ہے اور ہماری بات ماننے اور چاروں مقاموں میں ماننے کا ہمارے اعلان کرنا. اور یہ کہ رہا تھا مدد نہیں ہمیں اپنے آپ کا کیا شان تھا اس کی گستاخی، اس کی شان کچھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کرتے مولا کاش تو مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا کر دے. بتائیے نبی نبوت کے لیے نبوت سے بڑھ کام اندازہ تو نہیں. اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہوتا ہے نبی، برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، اس کا براہ راست رب سے تعلق ہوتا ہے، رب سے پیغام دیتا ہے اور اس کے بندوں کو دیتا ہے، ہدایت کو اس کو دیتا ہے اس قرب میں. اور وہ بھی عام نبی نہیں، نبیوں کے بڑے بہت سے مرتبے ہیں، ایک تو عام نبی ہوتے ہیں، پھر ان سے مرتبہ ہوا رسولوں کا جو صاحب شریعت ہوتے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں، جن کو کتابیں عطا کی گئی اس میں اور کچھ اعلیٰ مرتبہ. پھر کتابوں والوں میں بھی اعلیٰ مرتبہ کہ بعض نبیوں کا اللہ نے بعض مرتبہ عطا فرمایا جو اور نبیوں کو نہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ سے کلام براہ دیگر نبیوں سے جبرائیل کے ذریعے کلام ہوتا ہے، جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ کلام کرتا ہے. فرمایا کہ ہم نے خاص مرتبہ صرف موسیٰ کو عطا فرمایا. ایک اور نبی جن کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، پورے ہوئے زمین پر پانی اس پانی کے اندر اگر کسی کو نجات دینے والی کوئی ذات تھی، بچانے والی کوئی ذات تھی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی کشتی کو اس میں دعا دیا تو سارے کا باقی سب کو ہوا تھا ان کو نجی اللہ کا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا جو اور کسی نے بھی پتا نہیں کیا. یہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح کو کی حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اس لیے ان کو روح اللہ ہے، ان کو روح اللہ ہے. تو یہ نبیوں سے اعلیٰ مرتبہ رسولوں سے اعلیٰ مرتبہ صاحب کتاب رسولوں کا، صاحب کتاب رسولوں سے بھی اعلیٰ مرتبہ ہوگا جن نبیوں کو اللہ نے کوئی خاص مرتبہ عطا فرمایا. ان خاص مرتبے والوں میں حضرت موسیٰ کا شمار ہوتا ہے. آپ سے اندازہ کیے نبی بھی نہیں، عام نبی نہیں، نبی بھی ہیں، اس کے ساتھ رسول بھی ہیں، اس کے ساتھ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اس کے ساتھ صاحب شریعت بھی ہیں، کتاب